تھوڑا سا میں ایڈ کر دوں. دیکھیے یہ حکومت جو ہے اپنی ناکامی کو دیکھ کر اب مذہب کارڈ استعمال کر رہی ہے اور پورے ملک کے اندر وزیر اعظم صاحب اسلام کا نام اپنی گندی سیاست کو بچانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. امر بالمعروف اسلام کا ایک بڑا مقدس فریضہ ہے. امر بالمعروف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ چینی مافیاز کے ذریعے اربوں روپے غریبوں کے لوٹیں. امر بالمعروف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آٹے کی سمگلنگ سے غریبوں کے منہ سے آٹا اور روٹی چھین لیں. امر بالمعروف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ غریب آدمی کو ملک کی تاریخ کی بدترین مہنگائی دے کر اس سے اس کے جینے کا حق چھین لیں. امر بالمعروف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نوجوان سے بدترین بے روزگاری دے کے عزت کے ساتھ جینے کا حق چھین لیں. امر بالمعروف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ملک کے اندر تاریخی اور بدترین غربت کی سونامی عوام پر توڑ دیں. امر بالمعروف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ میڈیا کا گلا گھونٹیں. امر بالمعروف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آئین کو پامال کریں اور قومی اسمبلی کو اپنی ذاتی جگیر بنائیں. امر بالمعروف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو اپنے جوتی کی نوک پہ رکھیں. امر بالمعروف یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بدعہدی کریں، آپ جھوٹ بولیں، آپ امانت میں خیانت کریں اور آپ گالی گلوچ کریں. امر بالمعروف یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک کو اپنی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے بدترین قرضوں کے بوجھ کے اندر جکڑ کے اس کی خود مختاری داؤ پہ لگا دیں. یہ دین کا ایک بڑا مقدس فریضہ ہے. عمران نیازی صاحب اپنی ناکامیوں کو، اپنی شکست کو چھپانے کے لیے مسلمانوں کے عقیدوں سے نہ کھیلو. ہم سب مسلمان ہیں اور تم کوئی ہم سے بڑے مسلمان نہیں ہو. اپنی کارکردگی کی بات کرو. آؤ آ کے قوم کو بتاؤ کہ تم نے مہنگائی میں کتنی کمی کی ہے. قوم کو بتاؤ تم نے کتنا روزگار دیا ہے. قوم کو بتاؤ کہ سب کے سامنے مودی کشمیر کو اچک کے کیسے لے گیا اور تم خاموش تماشائی بنے رہ گئے. قوم کو یہ بتاؤ کہ تاریخ کی سب سے بڑی کرپشن کی درجے بندی تمہاری حکومت کو کیوں ملی ہے. یہ تحریک عدم اعتماد اس بارے میں ہے، یہ تمہاری نااہلی کے بارے میں ہے، تمہاری نالائکی کے بارے میں ہے، تمہاری ناکامیوں کے بارے میں ہے. اس کا نہ امر بالمعروف سے کوئی تعلق ہے، نہ اس کا نہی عن المنکر سے کوئی تعلق ہے. اس کا تعلق ہے کہ ایک ایسے شخص کو جس نے جھوٹے وعدے کیے، قوم کو گمراہ کیا، ملک کے اندر فساد پیدا کیا، جب اس کی ناکامی کھل کر آ گئی تو اس کو ووٹوں کے ذریعے، جن ووٹوں سے وزارت عظمیٰ کا ووٹ لیا تھا، اگر اب وہ ووٹ تمہیں وزارت عظمیٰ سے ہٹا رہے ہیں تو چیختے کیوں ہو. گھبرانا نہیں ہے، صبر کے ساتھ اپنی شکست قبول کرو. بتائیے اور وہ ڈکا چھپا نہیں ہے. آپ نے ہمیشہ ووٹ کی عزت کی بات کی، لیکن جو سندھ ہاؤس میں ہوا آپ سمجھتے ہیں وہ ووٹ کی عزت ہے؟ سندھ ہاؤس میں کیا ہوا؟ سندھ ہاؤس پہ حملہ کیا گیا. یہ ہوا ہے سندھ ہاؤس میں. قومی اسمبلی کے ممبران ہیں، میں اپنے گھر میں رہتا ہوں، کچھ پارلیمنٹ لاجز میں رہتے ہیں، کچھ ہوٹلوں میں رہتے ہیں، کچھ سندھ ہاؤس میں رہتے ہیں، کچھ پنجاب ہاؤس میں رہتے ہیں. یہ ان کی رہنے کی جگہ ہے، اس میں کیا مشکل ہے؟ جلیل شرفپوری والا منظر تو یاد ہے پوری قوم کو، پنجاب اسمبلی میں جو ہوا تھا، جو لوٹے ان کے سر پہ رکھے گئے تھے. یہ بات تو وہی پوچھ رہے ہیں. جی بات اس میں فرق ہے. وہ لوگ اپوزیشن چھوڑ کر اقتدار میں جا رہے تھے مفاد کے لیے. یہاں پر لوگ اقتدار کو چھوڑ کر اپوزیشن کے ساتھ عدم اعتماد میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اس شخص سے نجات کے لیے جس کو انہوں نے ووٹ دے کر بنایا تھا، اور اس عمل کے لیے وہ اپنی سیٹیں بھی قربان کرنے کو تیار ہیں. یہ بڑا فرق ہے. اسی لیے عدم اعتماد کا
نظام جو ہے وہ آئین میں رکھا گیا ہے کہ جب حکومت کے ممبران یہ محسوس کریں کہ ہماری حکومت نالائق ہے، ناکام ہے، کرپٹ ہے، عوام کو تکلیف دے رہی ہے، تو اسے نجات حاصل کر سکیں۔ شاہد صاحب یہ بتائیے، ایک تو کچھ اداروں کے خلاف پیٹے، ٹرولز نے باقاعدہ سوشل میڈیا پہ مہم شروع کر دی ہے قومی اداروں کے اوپر، اور اتنی شدت سے مہم چلائی جا رہی ہے کہ جوتے ماریں گے، پیٹیں گے۔ ایک تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دوسرا سر یہ بتا دیں کہ اسپیکر نے اپنے جو آج آرڈر جاری کیا اس میں کہا ہے کہ چونکہ OIC کانفرنس ہے، تو سر OIC کانفرنس تو 14ویں دن جا کے ہے، اس سے پہلے تو 14 دن میں تو یہ کسی وقت بھی بلا سکتے تھے، دوسرے دن بلا سکتے تھے، تیسرے دن بلا سکتے تھے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ تو آئین کی اس پہ تو آئین نہیں روک رہا تھا۔ دیکھیے، اسپیکر کا جو عمل ہے مکمل بدنیتی پہ مبنی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اسپیکر پہلے دن سے جانبدار تھا، آج بھی جانبداری کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور میری ان سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو عزت کی پرواہ نہیں ہے، اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہے، اسمبلی کے وقار کی پرواہ نہیں ہے، لیکن آئین کی پرواہ تو کر لیں، آئین، قانون، اسمبلی کے رول اور روایات دیکھ لیں، اس کی پاسداری کریں، ورنہ یہ ملک آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ اور پہلا حصہ سر، کون سا؟ پہلا وہ اداروں کے خلاف جو مہم، اداروں کے خلاف مہم جو سوشل میڈیا پر چلتی ہے، ادارے خود اس کا جواب دے دیں گے، لیکن یہ پی ٹی آئی کی روایت رہی ہے، جس ملک کا وزیر اعظم دوسروں کو گالیاں نکالتا ہو، ان کی حد تک کرتا ہو، الزامات لگاتا ہو، دھمکیاں دیتا ہو، تو اس کے پیروکار بھی وہی کام کریں گے۔ تو اب وہ کسی کا نہ احترام اس جماعت کے اندر ہے، کیونکہ وہ اپنے وزیر اعظم کا پیچھا کرتے ہیں، تو یہ گالیاں وہ دیتے رہیں گے، لیکن جو حقیقت ہے وہ پاکستان کے عوام پہ عیاں ہو چکی ہے۔ شاہد صاحب، اطلاعات ہیں کہ نواز شریف عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوتے ہی پاکستان آنے کا اعلان کر سکتے ہیں، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ اتحادیوں نے عمران خان کو مشورہ دیا ہے کہ ریجن پارٹی چینج لایا جائے، اگر ایسی کوئی سچویشن بنتی ہے تو اپوزیشن کا کیا کردار ہے؟ جو آپ نے مجھے اطلاع دے دی ہے نواز شریف صاحب کی، تو میں پتہ کر لیتا ہوں، مجھے اطلاع نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب علاج کروا کر آئیں گے، اتحادی مشورہ ان کو دیں، ان کا اپنے اتحادی ہیں، لیکن وہ بھی ان کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، وہ بھی آج تنگ ہیں، وہ بھی حکومت کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتے۔ شاہد صاحب یہ بتائیں کہ آپ اسپیکر پہ جانبداری کا الزام تو لگا رہے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ اپوزیشن نے اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کا جو آپشن ہے وہ ڈراپ کیا؟ اس پہ بحث بھی ہوئی، لیکن اس کو آپشن کو لے کے نہیں آئے آپ۔ مسئلہ حکومت سے نجات کا ہے، تو یہ عدم اعتماد جو ہے وہ پرائم منسٹر کے خلاف کیا گیا ہے، باقی تو سب اس کے مورے ہیں۔ بھائی صاحب، اسی کے ساتھ جو ہے کیا آرٹیکل 6 کا مقدمہ درج کیا جائے گا، دائر کروایا جائے گا جب بھی نون لیگ آتی ہے اسپیکر کے خلاف؟ اگر اسپیکر آئین کو توڑتا ہے، قانون اس نے توڑا ہے، ابھی بھی توڑا ہے، ریزولوشن جو ہے وہ سرکولیٹ نہیں کیا گیا، صرف چند افراد کو کیا گیا۔ قانون کہتا ہے کہ فوری طور پر آپ نے سرکولیٹ کرنا تھا، 14 دن کے اندر اجلاس بلانا تھا۔ یہ آئین کہتا ہے، میں نہیں کہتا، آئین کہتا ہے کہ جب اجلاس ریکویزیشن ہو 14 دن میں بلانا پڑتا ہے، اگر وہ نہیں بلائیں گے تو آئین کو توڑیں گے۔ آئین جو توڑتا ہے، آئین کہتا ہے، اس پر آرٹیکل 6 لگتی ہے۔ کوئی اور ایسا غیر آئینی عمل کریں گے، ان پر آرٹیکل 6 ہی لگے گی۔ آئین توڑنے والے کے لیے معافی نہیں ہے۔ یہ اس کا اطلاق 2018 کے الیکشن سے آنورڈ بھی ہوگا یا مطلب اسپیکر تک کی ہے؟ دیکھیں، جس شخص نے بھی آئین توڑا ہے ان کو اس کا سامنا آج نہیں تو کل کرنا پڑے گا۔ ہم ہمیشہ ٹروتھ کمیشن کی بات کرتے ہیں کہ ہم ہر ایک کو عدالتوں میں نہیں گھسیٹنا چاہتے، لیکن کم از کم حقائق تو پاکستان کے عوام کے سامنے آئیں کہ ہوا کیا ہے اس ملک کے اندر۔ شاہ صاحب یہ بتائیں کہ کیا جو پنجاب کا جو چیف منسٹر ہے وہ آپ نے طے کر لیا کہ پی ایم ایل کیو کو دیں گے؟ دیکھیں، یہ آج کسی جماعت کے فیصلے نہیں ہیں، آج ہم سب جوائنٹ اپوزیشن کے فیصلوں کے تابع ہیں۔ اس وقت قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کا عمل چل رہا ہے، اس کے بعد پنجاب میں ہوا، تو وہاں جو فیصلہ ہوا چیف منسٹر کس کو بنانا ہے، ہماری جماعت اس کی تابع ہوگی۔ لاسٹ کوسچن، آپ نے یہ فیصلہ کیا متحدہ اپوزیشن میں کہ پرائم منسٹر کو سے پہلے جان چھڑائی جائے، جو یو لیگ ہے اور باقی جو اپوزیشن میں اتحادی ہیں گورنمنٹ کے، ان کا مطالبہ یہ رہا ہے کہ اگر ہم اپوزیشن کے ساتھ